خون کے ماتم کی حمایت میں تاریخی فتویٰ دینے والے عراقی مجتہد کی کرامات نجف کی تاریخ میں ضرب المثل بن گئیں۔ آیت اللہ خضر بن شلال کے منفرد فتویٰ اور شاعر حسینیہ سے وابستگی کے اعجاز پر علی حیدر کی ایمان افروز رپورٹ سنتے ہیں والعصر عزاداری اسپیشل میں۔ تمام مورخین و محققین یہ حقیقت مان چکے ہیں کہ بعد از کربلا زاداری سید الشہداء اور شاعر حسینیہ کی شکل میں سیدہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہا اور امام سجاد علیہ السلام نے ایک ایسے خاموش انقلاب کی بنیاد رکھی جو ظالموں کے کسرہائے جبر کو لرزہ برندام کرتا چلا گیا اور مظلومین کے دلوں کو مسخر کر کے انہیں حسینی کارواں میں شامل کرنے کا سبب بنتی چلی گئی۔ ذوالجناح و علم، تعزیہ، مجلس و ماتم و سینہ زنی اور بالخصوص غم حسین میں خون کا ماتم، سنسرشپ کی پابندیوں اور جبر و تشدد کے باوجود ایسے مظاہر تھے جو ہر دل اور انسان کو نواسہ رسول کی مظلومیت کی جانب متوجہ کرتے۔ انسائکلوپیڈیاز نے یہ بھی لکھا کہ اگر اس سزائی کاروان کا سلسلہ بعض اندرونی سازشوں سے نہ روکا جاتا تو پورا عرب مکتب اہل بیت کا حصہ بن جاتا۔ یہی وہ سرپذیری ہے کہ جس کے سبب ہر دور میں شاعر حسینیہ کے خلاف کبھی اعتراضات اور کبھی اصلاح کے نام پر انہیں غیر مؤثر بنانے کی کوششیں ہر دور میں جاری رہیں، جنہیں ناکام کرنے میں نجف اشرف، کمب المقدسہ اور لکھنؤ کے مراکز علمیہ نے تاریخی کردار ادا کیا اور بزرگ علماء و مراجع شاعر حسینیہ کی محافظت میں ہمیشہ نمایاں نظر آئے۔ آج کے دور میں جب بعض علاقوں سے زنجیر و کما زنی کو ختم کر دینے کے دلوں کو چھلنی کرنے والے دعوے سنائی دے رہے ہیں، وہیں دنیائے شیعت میں آیت اللہ العظمہ شیخ خضر بن شلال آل اللہ مقامہ کے تاریخی فتویٰ کی گونج اور بھی نمایاں ہوتی چلی جا رہی ہے، جو شاعر حسینیہ پر عمل کرنے والوں کے لیے طمانینت اور حوصلے کا سبب ہے۔ 1180 ہجری میں دنیا میں تشریف لانے والے شیخ خضر بن شلال بن خطاب الباہلی آل خدام الافقاوی النجفی کو دنیائے مرجعیت میں ایک جگانہ اور منفرد مقام حاصل ہے۔ اگرچہ نجف و کم کے لاتعداد مراجع اور بزرگان دین نے خون کے ماتم کے اسباب میں فتاوی دیے، لیکن ان تمام نے یہ شرط رکھی کہ تطبیر و زنجیر کا عمل انسانی جان کے نقصان کا باعث نہ ہو۔ لیکن شیخ خضر بن شلال وہ واحد مرجع دین تھے جنہوں نے یہ فتویٰ صادر کیا کہ اگر سنت زینب ادا کرتے ہوئے خون کے ماتم کے دوران جان بھی چلی جائے تو جائز ہی نہیں، باعث سعادت، نجات اور ثواب ہے۔ شیخ خضر بن شلال کے اساتذہ میں دنیائے شیعت کی نابغہ روزگار ہستیاں آیت اللہ مہدی بار العلوم، شیخ جعفر الکبیر، شیخ جعفر کاشف الغطا، شیخ موسیٰ علیہ محبوبہ جیسی ہستیاں شامل ہیں۔ تاریخ نجف میں عالم ربانی شیخ خضر بن شلال کا زہد و تقویٰ، کثرت عبادت اور شاعر حسینیہ سے محبت و عقیدت ایک ضرب المثل کی حیثیت رکھتی ہے۔ آج بھی علماء و فقہا کی محفلوں میں شیخ خضر بن شلال کی کرامات اور قبولیت دعا کی مثالیں عام ہیں۔ آپ کا یہ مقام تھا کہ جب کاشف الغطا کے نائب کے فیصلے میں تنازع پڑا تو بھی شیخ خضر کے فیصلے پر شیخ جعفر کو مرجع قرار دیا گیا۔ میرزا نوری ہوں، آقائے بزرگ تہرانی ہوں، صاحب معارف شیخ عرض الدین ہوں یا صاحب مفاتی الجنان شیخ عباس قمی ہوں، سبھی شیخ خضر بن شلال کی عظمت پر رطب اللسان نظر آتے ہیں۔ شیخ خضر کی مشہور کتب میں ابواب الجنان و بشائر الرضوان، کتاب العدیہ او مجموعہ العدیہ، ہدیۃ الظاہرین، نتیجۃ الہدایہ، نجم الہدایہ، اسام الدین، کتاب سحر الامامیہ، کتاب موجز الامامیہ، مصباح الرشاد، کتاب الموجز جیسی زندہ و جاوید کتب شامل ہیں۔ ایک سال نجف میں بدترین خشک سالی ہوئی اور قحط کا سما پیدا ہو گیا تو نجف کے بزرگ شیخ خضر کے پاس آئے جو دعاؤں کی قبولیت کے لیے شہرت رکھتے تھے اور انہیں بارش کی دعا کے لیے کہا۔ جب شیخ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آسمان مزید گرمی برسانے لگا۔ بعض لوگوں نے شیخ کا مذاق اڑانا شروع کیا۔ شیخ خضر نے آسمان کی جانب ہاتھ بلند کر کے پاکیزہ ہستیوں سے ایسا توسل کیا کہ اچانک آسمان سے پانی آبشار کی مانند گرنے لگا۔ یہی وجہ ہے کہ شلال یعنی آبشار کی طرح برستی بارش ان کے نام کا حصہ بن گیا۔ 80 کی دہائی میں جب شیخ خضر بن شلال کے مزار کو حرم امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے داخلی دروازے محلہ لمارہ کے بازار سے تبدیل کر کے وادی سلام میں منتقل کرنے کا مرحلہ درپیش آیا تو موقع پر موجود
موجود افراد یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ 200 سال قبل وفات پانے والے عزادار مجتہد کا کفن ہی نہیں جسم بھی تر و تازہ تھا، جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث کا عملی ثبوت ہے کہ ہم اہل بیت کی محبت سے 7 مقامات پر فائدہ ہوگا: خدا کے سامنے، موت کے وقت، قبر میں، روز حشر، حوض کوثر پر، میزان پر اور صراط پر۔ بے پایاں علم رکھنے کے باوجود شیخ خضر کو یہ کرامات اور فضائل شاعر حسینیہ سے محبت کے نتیجے میں عطا ہوئے، اور کیوں نہ ہوں۔ ان شاعر حسینیہ پر مادر حسین علیہ السلام حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مہر ثبت ہے۔ وہی پاکیزہ بی بی ہر عزادار کی پکار کو مقام استجابت تک ہی نہیں لے جاتی، بلکہ محشر کے میدان میں بھی ہر ماتمی، عزادار، زنجیر زن، کما زن اور عزاداری کے ہر خدمتگار کی بخشش کی ضامن ہے۔ موت کے 200 سال بعد بھی خضر بن شلال کا تر و تازہ بدن اور تابندہ و پائندہ افکار اس بات کے گواہ ہیں کہ موت کے سیلاب میں ہر خشک و تر رہ جائے گا، ہاں مگر نام حسین ابن علی رہ جائے گا۔ کی ہے عطا